تسواد مینه تسلام. سوات کے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مجھے آج یوتھ ون کی یہ سبز ٹوپیاں بہت نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ایم ایس ایف کی یہ وائٹ ٹوپیاں بھی بہت نظر آ رہی ہیں. مجھے تو ابھی سوات کا وہ پچھلا جلسہ نہیں بھولا تھا جس میں عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. یہاں پر امیر مقام صاحب یہاں کھڑے ہیں، اتنا بڑا وہ جلسہ ہوا تھا سوات کا، ابھی وہ نہیں بھولا، کبھی بھولے گا بھی نہیں. اور آج سوات نے ایک اور اتنا بڑا جلسہ کر دیا ماشاءاللہ. فرق صرف اتنا ہے کہ اس جلسے میں نواز شریف صاحب یہاں پر لندن سے ٹی وی اسکرین پر موجود تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی محبت سے یہ دن آئے کہ نواز شریف صاحب آج آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر. سوات والوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا، مریم نواز نے وعدہ کیا تھا آپ کا نواز شریف آپ کو واپس لا کے دوں گی، مریم نواز شریف نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخری کیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. مہربانی. یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، مشکل سے نکالو. سوات والوں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہو، اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہو. وہ آیت سنی ہے نا، یاد ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بہت لوگ آئے نواز شریف کی سیاست کو مٹانے کی چاہ دل میں لیے، بہت لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا. بہت لوگ آئے جنہوں نے سازشیں کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آپ نے ساتھ دیا، اور آج وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوات کے عوام کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں آپ سے سوات والوں، نواز شریف صاحب کا یہ سفر آسان نہیں تھا. انہوں نے اپنی بڑی آسان زبان میں آج یہ کہا کہ میں بیوی کی موت کی خبر مجھے اڈیالہ جیل میں ملی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا، میں اپنی والدہ کو لحد میں نہیں اتار سکا. سوات والوں، سوات کے غیور پختونوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں پہنچنے تک نواز شریف کو آگ کے دریا سے گزر کے آنا پڑا ہے، لیکن نواز شریف نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ نواز شریف نے صحیح کہا کہ وہ جب آپ کا دکھ دیکھتا ہے، آپ کا درد دیکھتا ہے، تو اس کو اپنا دکھ اور اپنا درد بھول جاتا ہے. مہنگائی کو کم کرنا ہے، مزدور کے گھر کو بھرنا ہے، غربت کا جینا مشکل ہے، ہمیں جینا سستا کرنا ہے. بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا، بس گرم رہے گا جب رب. سوات والوں، آج دیکھتے تو ہوں گے، چاہے اپنے گھروں میں دبک کر ٹی وی اسکرینز پر بیٹھے ہو یا چھپ کے کہیں سے دیکھ رہے ہو، دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کو تا حیات نا اہل کرنے والے کہیں نہ کہیں سے دیکھتے تو ہوں گے. بولو، نواز شریف کو عمر قید دینے والے دیکھتے تو ہوں گے، نواز شریف کو عدالتوں میں گھسیٹنے والے دیکھتے تو ہوں گے، نواز شریف کو جلا وطن کرنے والے دیکھتے تو ہوں گے، نواز شریف کو آپ سے دور کرنے والے دیکھتے تو ہوں گے.
نواز شریف کی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنے والے آج دیکھتے تو ہوں گے۔ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف اپنے وطن آپ کے درمیان واپس آیا تھا تو جو لوگ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر دیکھا کہ نواز شریف کا استقبال مینار پاکستان میں پورے پاکستان نے کیا، ماشاءاللہ۔ سہارا غربت میں سہارا ہے فخر ہمارا، ہے فخر ہمارا۔ پھر کہنے لگے کہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ نون عوام میں نہیں نکل سکتی، اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، نواز شریف جہاں جاتا ہے عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ نواز شریف پر تنقید کرنے والوں کے اتنی جلسیاں ہوتی ہیں اور نواز شریف کے سامنے عوام کا طوفان کھڑا ہے آج، ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم۔ سازشیں کرنے والے سدا نہیں رہتے۔ آج نواز شریف صاحب نے، جن کی خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی ہے، ان کے جھوٹ آپ کو گنوائے ہیں، وہ سب جھوٹ نواز شریف صاحب نے گنوائے ہیں، ان کے جھوٹے وعدے آپ کو گنوائے ہیں۔ اتنے جھوٹ بولے انہوں نے، اتنے جھوٹ بولے کہ جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے، وہ موکل اور جن بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، یہ ضرور کہوں گی کہ جس نے لوگوں کو چور چور کہا، آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا۔ جس نے لوگوں پر چوری کے جھوٹے الزام لگائے، آج وہ بھی چور نکلا، اس کا خاندان بھی چور نکلا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کی تکلیف پہ، کسی کے دکھ پہ خوشی نہیں مناتی، کسی کی گرفتاری پہ خوشی نہیں مناتی، کسی کی آزمائش پہ خوشی نہیں مناتی، لیکن ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ مریم نواز کو بھی آفر ہوئی تھی جب اڈیالہ میں اپنی ماں کو میں چھوڑ کے آئی نواز شریف صاحب کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے، تو جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اگر جیل جاؤں گی تو اب نواز شریف کے ساتھ جاؤں گی، میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گی۔ پھر اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کاغذ پہ لکھ کر دے دیں، آپ ٹیکس پیئر ہیں، کاغذ پہ لکھ کر دے دیں کہ مجھے بی کلاس دی جائے تو ہم آپ کو بی کلاس کی سہولتیں دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بی کلاس کی سہولتیں نہیں چاہیے، میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی۔ مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو، مشکل سے نکالو۔ میں چند سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نوجوانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا گھیراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، آگ لگا دو، کیا یہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر ہے؟ آپ کو لیپ ٹاپس چاہیے یا پیٹرول بم چاہیے؟ آپ کو تعلیم کے لیے اسکالرشپس، اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیز، اچھا روزگار چاہیے یا ڈنڈے وکیلوں والے ڈنڈے چاہیے؟ اگر گھیراؤ جلاؤ آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے بچے محفوظ مقام میں لندن میں بیٹھے ہیں تو پھر پاکستان کے نوجوان آپ کے ورغلانے پر سلاخوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مریم نواز آج خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے یہ سوال پوچھتی ہے، اور میں یہ بھی سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کے ورغلانے کی وجہ سے آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے
وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں؟ وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں باقی خواتین کی طرح؟ تو یہ سوال ہیں جو میں خیبر پختونخوا کی عوام کے سامنے رکھ کر جا رہی ہوں۔ 8 فروری کو صرف ووٹ کی پرچی کو پرچی نہیں سمجھنا، یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے جس کو سوچ سمجھ کے کرنا خیبر پختونخوا والوں، کیونکہ مریم نواز شریف اور نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سوات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، سوات کو، خیبر پختونخوا کو، پاکستان کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ مل کر 2 نعرے لگا دیں، 2 نعرے میرے ساتھ مل کر لگا دیں۔ نواز شریف، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک، بچا لو